السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ آپ بھائیوں کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں واقعہ یوسف کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ بنیادی اور تمہیدی باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سمجھائیں کہ دیکھو یہ واضح ترین کتاب قرآن مجید ہے، عربی زبان کے اندر اس کا نزول ہوا ہے، عقل اور فہم میں آنے والی کتاب ہے، اور پھر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی نبوت کی صداقت بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناتے ہیں، چونکہ ہم آپ کی طرف وحی کا نزول فرمانے والے ہیں، لہٰذا وحی کے انداز میں قرآن مجید کے اندر ہم آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، یعنی پہلے آپ کو یہ واقعہ معلوم نہیں تھا، ہم آپ کو یہ واقعہ بہترین انداز سے سنانے لگے ہیں، جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے حقیقی اور یقینی پیغمبر تھے، اپنے پاس سے آپ کا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ اور یہ ان لوگوں کے جواب میں ہے جو مکہ والوں کو بھی سبق سکھاتے تھے اور پٹیاں پڑھاتے تھے کہ یہ معاملہ تو ایسے ہے ایسے۔ اس کے بعد فوری بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے واقعے کا آغاز کر دیا کہ واقعہ اس طریقے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آتی ہے، اور وہ خواب آپ اپنے ابو کے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ ابو جی میں نے رات خواب کے اندر دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ باپ چونکہ پیغمبر ہے، بابا یعقوب، آپ آگے سے نصیحت فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، کوئی طرح نقصان نہ کر ڈالیں۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بھائی تو کبھی بھائیوں کا برا نہیں سوچتے، لیکن شیطان تو انسان کا دشمن ہے۔ اور پھر آگے نقطے کی بات اپنے بیٹے کو بتائی کہ بیٹا اس طریقے سے تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا جیسے وہ اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے، اور بالخصوص ایسے لوگ اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور اللہ تجھ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، اور تیری اولاد کے اندر بھی یہ نعمت جاری رہے گی جس طریقے سے تیرے باپ دادا کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے اپنی نعمت کو بطور خاص احسان ان کے اوپر کیا۔ وہ کون ہیں باپ دادا؟ باپ تو براہ راست بات کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، اپنے والد کا نام لیتے ہیں اسحاق علیہ السلام کا،
اور اپنے دادا جی کا نام لیتے ہیں جو جد الانبیاء ہیں، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو اللہ کے خلیل بھی ہیں اور انبیاء میں سے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان ربک علیم حکیم، آپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ تیرا رب بہت کچھ جاننے والا، ساری حکمت کی باتیں سمجھنے والا ہے، لہذا تیرے لیے بڑی خاص اعزاز کی بات ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا کہ اللہ پاک نے آغاز کے اندر کیا فرمایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے اندر پوچھنے والوں کے لیے عبرت کی باتیں، نصیحت کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی اور قیمتی نصیحتیں دو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ہمیں مشاہدہ اور احساس ہو جائے اور ہم سمجھ لیں کہ واقعی اللہ کی قدرتیں کس قدر کامل اور بہترین ہیں، اور اس طریق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے تو کام بن جائے گا۔ یہی ہماری بنیاد ہے، ہمارا عقیدہ اسی کے اوپر ہے سارا، کہ اگر ہمیں اللہ کی قدرتوں کا اور اللہ کی قدرت کی عظمتوں کا اندازہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا یقین ہو جائے تو کام بن جائے گا۔ ہمیشہ سے وہ لوگ گمراہی کا شکار رہے اور وہ لوگ برباد ہوئے جنہوں نے ان دو بنیادی باتوں کو نہیں سمجھا۔ نام لیا تو زبان کی حد تک لے دیا، لیکن دل سے پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل پیرا نہ ہوئے۔ اب دیکھیں سورہ یوسف، یہ کوئی عام واقعہ، یہ ایسے کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ ایک واقعہ اور ایک کہانی کے انداز میں یہ ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی سبق ہے، اور ایک ایک آیت کے اندر پتہ نہیں اللہ پاک نے کیا کیا ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اگر ہم ان باتوں پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کیا ان کا منصوبہ ہے، کیا پروگرام بنا رہے ہیں، کیا ذہن میں آتی ہے؟ لازمی بات ہے کہ وہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی ہے اور بابا جی نے سمجھایا بھی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا ذکر کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگلے الفاظ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ان کو دکھ تھا، کچھ دل میں تکلیف محسوس کرتے تھے، اور ایک فطری عمل کے اوپر غیر فطری کام کرنے والے تھے۔ ایک ایسا معاملہ جو اللہ نے انسانوں کے دل میں رکھ دیا ہے، ایک انسان کوشش کرے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے۔ جو اللہ نے دلوں کے اندر باتیں ڈال دی ہیں، اب یہ تو گویا براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی اعتراض ہے، تو کیا پروگرام بناتے ہیں، کیا ان کے ذہن میں خلش پیدا ہوتی ہے، شیطان کیا کوشش کرنے لگا ہے، اور کیسے وہ حسد کی آگ کے اندر ان کو جھونکنے لگا ہے۔ یہ پروگرام آپ بنانے جا رہے ہیں۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کیا پروگرام بنا رہے ہیں؟ کہتے مشورہ کرنے لگے آپس میں کہ البتہ یوسف، یعنی یقینی بات ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا، یہ ہماری نسبت ہمارے ابو کو زیادہ پیارے ہیں، یعنی ابو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ایک سوچ ہے کہ لو جی یہ فلاں جو ہے ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ ہمارا ابو یا ہماری امی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ والدین کے لیے تو ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر اپنے اندر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو دور کرو۔ اگر وہ ماں باپ کسی بچے سے زیادہ محبت کر رہے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ لازمی ہوگی۔ فطری طور پہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ والدین کو بڑا خوب اس کا مشاہدہ ہے، اور اگر بچے بھی پوری توجہ کے ساتھ اس بات پہ غور کریں تو یہ بات حقیقت بن کے ان کے سامنے آئے گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وہی بات جو بابا جی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ غلط کام تو شیطان کرواتا ہے نا، ورنہ تو ایک حقیقت جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا کیا ہوا جا رہا ہے، کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی، یہ چھوٹے تھے دونوں ہی،
احب الی ابینا منا، یہ ہمارے ابو کو ہماری نسبت زیادہ پیارے ہیں، ابو جی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، پاور تو ہماری ہے، زیادہ تو ہم ہیں، ہم 10 کی جماعت ہیں، ساری محنت مزدوری باہر کا کام اور یہ بکریوں کے ریوڑ اور سارا باہر کا سلسلہ جو بھی گھر کا نظام ہے وہ تو ہم چلاتے ہیں، یہ گھر کے اندر بیٹھ کر کے چھوٹے بچے اور ہمارے ابو ان سے زیادہ محبتیں کر رہے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ غلط فہمی کے اندر کیسے وہ مبتلا ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ ہمارے ابو کی ان سے زیادہ محبت جو ایک فطری عمل ہے، یہ کوئی ماں باپ میں نے عرض کیا کہ جان بوجھ کے کبھی ایسے نہیں کرتے، لیکن جو قدرتی طور پہ ہے، اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ، ہم سب اولاد والے ہیں یا بڑے بہن بھائی بھی اگر وہ گھر کے اندر بڑے نارمل ماحول کے اندر ہیں تو ان کے سامنے یہ بات ہے کہ جتنا چھوٹا بچہ ہوگا نا اتنا ہی وہ سب کو پیارا لگے گا۔ اب جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا ایسے ایسے تھوڑا فرق آتا جاتا ہے، لہذا چونکہ یہ سارے بھائیوں میں سے چھوٹے تھے تو ابو جی کی ان کے ساتھ محبت ایک فطری عمل تھا، لیکن انہوں نے کیا نتیجہ نکالا جو سراسر غلطی تھی۔ باپ اللہ کا پیغمبر ہے، باپ ایک نیک انسان ہے، باپ ایک عظیم انسان ہے، باپ آخر ان کے ابو ہیں، لیکن جب انسان وہ حسد کی آگ میں چلا جاتا ہے اس وقت پھر وہ بڑا بھی نظر نہیں آتا، اس وقت باپ بھی نظر نہیں آتا، اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا پیغمبر ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ اللہ کا ایک بندہ، اللہ کا پیغمبر، کیا وہ اپنے آپ کو غلط چلا سکتا ہے؟ ایک عام نیک انسان وہ کبھی غلطی کا نہیں سوچتا تو اللہ کا پیغمبر کیسے سوچ سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا جی؟ ذہن کیا بنایا جی؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ تو لفظوں کا ترجمہ بہت ثقیل ہے، وہ ہم گمراہی والا معنی بھی کر لیتے ہیں اس کا، لیکن یہاں ترجمہ کیا ہے کہ ہمارے ابو واضح غلطی پر ہیں، یہ تو ابو کی کلیئر کٹ یہ غلطی ہے اور یہ ان کی بھول ہے، یعنی ابو جی ٹھیک نہیں کر رہے، لہذا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام کیا جائے اور بات آگے چلائی جائے۔ باپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ وہ بچوں سے محبت۔ بھائی کون سا جرم کیا ہے؟ کون سی کوئی غلط بات ہے؟ یہ ساری باتیں ہمارے لیے سبق ہیں کہ ہم بھی ایک معاشرے کے اندر بسنے والے ہیں، وہ بھی ایک معاشرہ تھا، معاشرے کی اصلاح کے لیے، گھروں کے سکون کے لیے، گھروں کی بہتری کے لیے، والدین کے ساتھ محبت کے لیے، بچوں کے ساتھ پیار کے لیے، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ لہذا سنیے کیا پروگرام بن رہا ہے اور ایسے کیوں ہو گیا؟ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کیا ذہن میں بات آئی؟ شیطان نے کیا ڈالا ذہن میں؟ اقتلوا یوسف، خاص طور پہ یہ جو یوسف ہے نا اس کے ساتھ تو ابو بہت پیار کرتے ہیں، یہ ہر وقت ابو کے پاس رہتا ہے، ہم جاتے ہیں باہر کام کے لیے یہ ان کو ساتھ جانے بھی نہیں رہتے، اور اگلے الفاظ آنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی کبھی انہوں نے یہ سے کہا ہے کہ ابو جی آپ اس کو گھر میں ہی رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، لہذا کام ہی پکا کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ سلسلہ ہی ختم کرو۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو جان سے ہی مار دو، قتل کر دو بھائی کو۔ بھائی کیا نقصان کیا کیا اس نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ تو یہ ہے حسد، اور یہ ہے حسد کا نتیجہ۔ یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، نبیوں کی اولاد ہے، نبی زادے ہیں، یہ کوئی کافر لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اللہ معاف کرے بدماش قسم کے لوگ نہیں ہیں کہ بڑے وارداتیے تھے کوئی، لیکن حسد جب ذہن میں آتا ہے تو دیکھ لیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نبی زادے ہیں، بابا پیغمبر ہیں، یہ بھائی ہے، بھائی کے بارے میں یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ بھائی کو قتل کر دو، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف سوچئے، وہ بھی دو بھائی ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ لاقتلنک، میں تو تجھے جان سے مار دوں گا، میں تو تجھے قتل کرنے والا ہوں۔
اب وہ بھی پیغمبر کے بیٹے آدم علیہ السلام، جد الانبیاء، بابا جی جو ہے ساری اولاد ان کی ہے۔ دیکھ لیں، بس شیطان ایسے کام کرواتا ہے، تو کم از کم اس دشمن سے ہمیں بھرپور طریقے سے محتاط رہنا چاہیے کہ جس نے نبی زادوں کو معاف نہیں کیا، نبی کے گھرانے کے اندر اس انداز سے اس نے خرابی کرنے کی کوشش کی، بھلا ہمیں معاف کرے گا؟ ہماری رشتہ داری ہے اس کے ساتھ، ہر وقت ہر کسی کے ساتھ وہ کوشش کرتا رہتا ہے اور ہم تو اس کی کوششوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ پروگرام بن رہا ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ بھائی کو جان سے مار دو، یا پھر ایک اور بات ذہن میں آئی، اوِترہُ ہو ارزن، یا اس کو کہیں کسی سرزمین کے اندر پھینکاؤ، یعنی کہ جلا وطن کر دو، یہ علاقہ کم از کم خالی کر دو اس سے۔ پھر کیا ہوگا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابو کی توجہ بس فارغ ہو جائے گی۔ یہ سوچ ہے کہ بھائی کیا پتا تمہیں کہ فارغ ہو جائے گی؟ یہ نبی زادے ہیں، سوچ تو اپنے لحاظ سے بڑی جناب ابو کی محبت حاصل کرنے کا ایک منصوبہ بنا رہے ہیں، چونکہ ابو اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر ابو کی ساری توجہ ہمارے اوپر ہوگی۔ او بھائی تمہیں کیا پتا، ٹھیک ہے تم نبی زادے ہو، لیکن تمہارے ذہن کی بات ہے اور غلط بات ہے، آنے والے لمحات یہ بتائیں گے کہ ابو کی توجہ جو پہلے ہو رہی ہے وہ بھی رہے گی یا نہیں رہے گی، اور وہ ختم ہو جائے گی توجہ۔ ابو تو ہر وقت غم میں نڈال، ہر وقت پریشانی، ہر وقت دکھ، اس کے ساتھ علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کام تو ایک کیا ہے، باقی ٹھیک ہے 11 بھائی موجود ہیں، ایک بھائی کو غائب کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے وہ اگلی آیات آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن ایک سوچ ہے، انسانی سوچ، وہ مکمل نہیں ہو سکتی، وہ ضروری نہیں ہے بھی جو انسان سوچے وہ ٹھیک ہو۔ یہاں تو بہت ہم نے منصوبے بنا لیے، بس جی ٹھیک ہے جی فلاں ایسے سوچتا ہے اور اس کی بات صحیح ہے جی، فلاں ایسے ہے جی، حالانکہ تو بالکل قرآن تو عقائد اور بنیادی باتیں سمجھاتا ہے۔ جگہ جگہ آپ کو یہ بات، اگر آپ توجہ سے اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر کو جانیں، واقعہ یوسف پڑھتے چلے جائیں، ہر آیت سے آپ کو یہ سبق ملے گا کہ سارے اختیارات اللہ پاک کے پاس ہیں، ساری طاقتیں اس کی ہیں، پیغمبر اور اللہ کے نبی اور اللہ کے پیارے اور نبیوں کی اولادیں، ان کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو کیا ہونے والے ہیں۔ ذہن میں بات ہے کہ تمہارے ابو کی توجہ تمہارے لیے فارغ ہو جائے گی، ابو تو پھر تم سے ہی محبت کریں گے۔ باقی یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ کوئی ٹھیک سمجھ کے نہیں کر رہے تھے بھی کام بڑا نیکی والا ہے، کام تو گناہ کا ہے، کام یہ زیادتی والا ہے، کیونکہ بھائی کو قتل کرنا یا بھائی کو جلا وطن کر دینا، جو چھوٹا بچہ ہے، زیادتی تو بہت بڑی ہے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جائیں گے۔ ابھی یہ غلطی کر لیں، گناہ کر لیں، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک لوگ بن جانا۔ احساس ہے غلطی کا، لیکن جان بوجھ کے کرنے لگے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا کوئی درمیان میں سے گنجائش، کیونکہ قتل کے مقابلے میں یہ گنجائش والی بات ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا، لا تقتلوا یوسف، او بھائی یوسف کو جان سے تو نہیں مارو، اس کو قتل کیوں کرتے ہو؟ قتل نہ کرو اس کو، اگر لازمی تم نے کچھ کرنا ہی ہے، اور لازمی بات ہے کہ وہ ایک پروگرام طے کر چکے تھے، انہوں نے کچھ کرنا ہی تھا، لہذا یہ درمیان میں سے کچھ بچت کا راستہ نکال رہے ہیں، اور گویا قتل کے مقابلے میں بڑی خیر خواہی کر رہے ہیں اپنے بھائی کی۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کسی کو پھانسی کی سزا ہو جائے، اگر اس کے مد مقابل کہا جائے کہ بھائی تمہاری پھانسی کی سزا ختم ہو سکتی ہے لیکن تم یہ ملک چھوڑ جاؤ، تو لوگ ملک چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا تجھے عمر قید کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ کرو عمر قید، اور میری جان تو نہ جائے۔ لازمی بات ہے کہ انسان زندگی سے پیار تو کرتا ہے، تو کہتا ہے بھائی تم یوسف کو جان سے نہ مارو، قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ایسے کرو کسی گہرے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، گہرے کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم جائیں گے باہر تو ادھر کنویں ہوتے ہیں جگہ جگہ پانی لینے کے لیے، تو کسی گہرے کنویں کے اندر اس کو پھینک دیں گے، خود نکل نہیں سکے گا۔ یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ گزرے گا، پانی لینے کے لیے آئے گا کوئی بندہ، تو وہ اس کو اٹھا لے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو، یعنی کچھ کرنے کا ارادہ ہے، لازمی بات ہے کہ وہ کچھ کرنے والے تھے،
تو پھر کم از کم یہ کر لو. ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ صحیح ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ حسد اور یہ نفرت اور یہ دشمنی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جرم کیا ہے یوسف علیہ السلام کا؟ چھوٹے بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ حسد کی آگ ہے. ورنہ بھائی ہیں آدم، یہ جو ہے جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے، وہ بھی بھائی تھے، نبی کی اولاد تھی، وہ بھی حسد کا شکار ہو. اس نے تو واقعی قتل کر ہی دیا تھا نا، اپنے بھائی کو جان سے مار دیا تھا. پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. تو ایسے بہرحال یہاں اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے اوپر اپنا ایک پروسیس مکمل کرنا تھا. جیسے خواب دکھایا ہے، اس خواب کے اوپر انشاءاللہ بہت کچھ ہونے والا ہے. لہذا اس حسد کی آگ نے جیسے بھی ان کو بھڑکایا، لیکن بہرحال اللہ پاک نے آپ کو بچایا. اور یہی بنیادی بات ہے سمجھنے والی، کہ نقصان کرنے والے نقصان کا سوچتے ہیں، بچانے والا بچاتا ہے. بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والے ہیں. تو یہ ایک انسان کی اندر کی گویا شرارت ہے، جس کو شیطان نے اکسایا ہے، اور وہ کس انداز سے غلط جانے والا ہے. لیکن جس کو اللہ پاک بچا لیں، اس کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بات تو اللہ پاک کی ذات پہ مکمل ہوتی ہے. ورنہ سارا کچھ تو باپ کے سامنے ہو رہا ہے. منصوبہ بندی سائیڈ پہ بیٹھ کے آخر اسی گھر کے اندر یا کہیں باہر اندر ہو رہی تھی نا. تو یہاں تو ہمارے نظریات یہ کہ ہزاروں میلوں سے انبیاء کیا غیر انبیاء بھی بڑی آوازیں ہماری سنتے ہیں، اور اس انداز سے سن کے گویا تو ہماری مرادیں بھی پوری کر دیتے ہیں، ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں. لیکن بابا جی زندہ سلامت بیٹھے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور خطرات بھی ہیں. بات بھی ساری بیٹے کو سمجھائی ہے. اب منصوبہ بندی ہو رہی ہے تو بابا جی کدھر بیٹھے ہیں؟ ادھر ہی موجود ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں وہ مشورہ کر رہے تھے فوری اوپر سے چلے جاتے اور آہستہ سے ان کی باتیں سنتے، اور فوری طور پہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے اور کہتے بھی میں نے دیکھ لیا سارا کچھ، تم کیا کر رہے ہو. بھائی اگر ہمیں اپنے بچوں کے بارے پتہ چل جائے کہ ہمارا بیٹا، ہمارے بچے غلط کوئی حرکت کر رہے ہیں، ہم موقع پہ جا کے ان کی کریں گے کارروائی. تو اس سے بھی سبق تو بالکل واضح ہے. اللہ پاک کی حکمتیں ہمارے سامنے ہیں، ہم اپنے ذہن سے جو مرضی بنائی جائیں. تو اب یہ پروگرام طے ہو چکا، کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کر لو. لو جی یہ فیصلہ ہو گیا آپس میں بھائیوں کا بیٹھ کر. اب کیا ہوتا ہے؟ اب ابو جی کے سامنے پیشی ہوتی ہے. لازمی بات ہے، بھائی کو لے کے جانا ہے، بات تو کریں گے جا کے ابو سے. قالوا یا بانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. جا کے کہتے ہیں ابو جی آپ کو کیا ہے، آپ ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے. لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے بارے میں آپ یوسف کے بارے میں ہم سے بے خوفی نہیں ہے، آپ کو ہمارے اوپر امن نہیں ہے، یعنی آپ کو تسلی نہیں ہے، سکون نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی برا سوچیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، یہ ایسا جملہ ہے جو بڑا ہی جاندار ہے، یوں سمجھیے قسم سے بڑھ کے بات ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَهُ، اس کے، لَنَاصِحُونَ، ضرور خیر خواہ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا ایک مسئلہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر جب پہلے کسی نام کا ذکر آتا ہے نا، ایسا جملہ جب کسی جملے کے اندر فعل کا ذکر پہلے آتا ہے اس کی نسبت بھاری اور یقینی ہوتا ہے. دوسری بات لفظ انا یقیناً کے معنی میں ہے. اور تیسرے نمبر پہ لناصحون، یہ لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے، یعنی 3 قسم کی تاکیدیں استعمال کر رہے ہیں. اور عربی زبان کے اندر دوہری تاکید ہی آ جائے نا تو قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قسم سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے. کہتے ابو جی بس آپ تو 1% بھی اس کے اندر شک ہی نہ کریں، ہم بڑے اس کے خیر خواہ ہیں. اب ابو کو واقعی دل سے پتہ ہوتا کہ واقعی، بلکہ شک تو تھا ہی پہلے، اسی بنیاد پہ آگے بات کرتے ہیں. لیکن اگر یقین ہوتا کہ انہوں نے تو یہ کارروائی کرنی ہے
تو پھر بھلا کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو سپرد کرے کہ ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ کہیں کنویں کے اندر پھینک آؤ, کہیں اس کو جلا وطن کر دو یا اس کا کوئی نقصان کرو. اب یہ بھرپور تسلی دے رہے ہیں کہ ابو جی ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. اب خیر خواہی تو کلیئر ہے, جو مشورہ پہلے کر چکے ہیں وہ خیر خواہی کی بنیاد پہ کر چکے ہیں, لیکن ابو جی کو بس تسلی دے رہے ہیں. اب ابو جی اللہ کے پیغمبر ہیں, پیغمبر تو ساری باتیں جانتے ہیں, لیکن اب بیٹے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. بھائی ساری باتوں کے اندر بیٹے کے بارے میں جو منصوبہ طے ہوا ہے وہ نہیں اس کا علم ہونا چاہیے. تو یہ زیادتی ہے. ایسا کم از کم نظریہ قائم کرنا یہ تو پیغمبر کی شان کے خلاف ہے, پیغمبر کی ذات کے اوپر اعتراض ہے کہ بابا جی یعقوب کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کے اوپر یہ ظلم کرنے والے ہیں, اور جس کے بغیر خود آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے سپرد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی لے جاؤ, کر لو اس کے ساتھ کاروائی. تو کم از کم قرآن مجید کا سبق, قرآن کی آیات, قرآن کا انداز, یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہمارا دماغ صاف نہیں کرتی. ہم کیوں غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہیں اور ان کا شکار ہو رہے ہیں. کہتے ہیں جی ہم بڑے اس کے خیر خواہ ہیں. اب ابو جی نے واضح طور پہ جواب نہیں دیا کیونکہ آخر بیٹے ہیں, 10 کی جماعت ہے, سارے نوجوان بڑے بڑے ہیں, شادی شدہ ہیں, بیوی بچوں والے ہیں, اور کہتے کیا ہیں ارسلہ معنا غدا یرتا ویلعب وانا لہ لحافظون. ابو جی اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیے, غدن کل صبح جو ہونے والی ہے نا اسے ہمارے ساتھ روانہ کیجئے. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے آؤٹنگ. بچے بہت خوش ہوتے ہیں تفریح کے لیے, کھیل کے لیے, آؤٹنگ کے لیے, کچھ کھانے پینے کے لیے. آپ جانتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں, اب لالچ اور بات کیا ذہن میں لا رہے ہیں, ابو جی اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیے, کچھ کھائے پیے, کچھ کھیلے کودے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہاں پھر اسی انداز سے بات, ابو جی اس بات میں ذرہ برابر شک نہ کرو, ہم اس کے بھرپور محافظ ہیں, اسی بڑی ادھی حفاظت کرنی. پتہ لگ جائے گا انہیں تھوڑی دیر تو بعد بھی کی حفاظت کر دیں. پروگرام کیے تے ابو جی نو کی گلاں بدل بدل کے کر رہے ہیں. تے جی حقیقت انجی ہوئے کہ جیڑی ساڈے ذہن چ آندی ہے تے لاندے نا 2 تھپڑ انہاں نو بھی پترو میں سارا تہاڈا جڑا رات دا منصوبہ بنیا ہے نا مینوں سارا پتہ ہے, میں اللہ دا پیغمبر ہوں, تمہیں مینوں چکر نہ دیو. لیکن نہیں بھائیو, یہ ساری بنائی باتیں ہیں ہماری. اصل میں اللہ کا پیغمبر ہو جب تک اس کو اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن ملتی ہے ہر چیز. یہ دیکھیں نا پیارے پیغمبر کو یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے, کیا اس سے پہلے آپ کو معلوم تھا؟ نہیں, اللہ نے فرمایا آپ کو اس سے پہلے بے خبر تھے, پہلے یہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں تھا. اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ نبی ہر چیز کو جانتا ہے, نبی عالم الغیب ہے, نبی کے سامنے ساری خبریں ہوتی ہیں؟ نہیں, یہ ہمارا بنایا ہوا منصوبہ ہے, ہماری اپنی ایک ذہنی سوچ ہے اور یہ غلط ہے. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں, ابو جی کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے, کچھ کھائے پیے, کھیلے کودے. ابو جی اس بات میں ذرہ برابر شک نہ کرو, بے شک ہم اس کے ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. واقعی بھائی بڑی حفاظت کرنی ہے آپ لوگوں نے. اب بابا جی سمجھتے تو ہیں کہ بات جو ہے نا کوئی, لیکن چلو ٹھیک ہے جی, لیکن بات یہ ہے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به. بیٹو بات یہ ہے کہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تفریح کا سامان, بچوں کے لیے کھیل, یہ اچھی بات ہے جب تک یہ ایک انسانی فطرت میں شامل ہے. انسان دل لگی بھی کرتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے گیم سے, اس کی ورزش بھی ہوتی ہے, یہ سب ٹھیک ہے. کھانے پینے کے اوپر بھی پابندی نہیں ہے, اللہ پاک نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن اس میں ضروری ہے کہ جس کھیل کے اندر, آؤٹنگ کے اندر شرعی قباحت ہو, کوئی خرابی ہو, یا پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں کو حرام کیا ہے وہاں تک انسان کا ملوث ہو جانا, اس کا خطرہ ہو, تو پھر ایسی تفریح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں, تفریح کرتے ہیں, شادی بیاہ کے اوپر جناب وہ اپنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن انداز غلط ہو جاتا ہے. اللہ کی عبادت سے دور اور ہر قسم کے غلط کام کے اندر ملوث. تو ایسی کوئی بھی تفریح, وہ شادی بیاہ کا موقع ہو, ویسے آؤٹنگ ہو, کہیں باہر اندر آنے جانے کا سلسلہ ہو, تو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ تو جائز ہے. اب بابا جی نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں 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 ایسا نہیں, یہ تو غلط ہے, باہر جانا تو غلط ہے. نہیں,
یہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے، مجھے یہ بات غم زدہ کرتی ہے انتظبوا بہ، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ بیٹو تمہارا اس میرے بیٹے کو لے جانا میں خوش نہیں رہوں گا۔ اب بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر اولاد کو باپ کی خوشی چاہیے اور اولاد ماں باپ کی بڑی فرما بردار اور خیر خواہ ہے تو بس بات تو مکمل ہو گئی۔ بابا جی اس کو لے جانے سے آپ کو غم ہوتا ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس رہے گا۔ نیک اولاد، فرما بردار اولاد، وہ تو اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جب دماغ میں شیطان آ جائے، جب اندر منصوبہ کچھ اور ہو تو پھر باپ جو مرضی کہتا رہے، باپ کی بات کب سمجھ آتی ہے؟ تو بابا جی کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ بات مجھے غم زدہ کرتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، تمہارا اس کو لے جانا مجھے پریشان کرے گا، میں غم زدہ رہوں گا۔ کتنی دیر کے لیے؟ صرف ایک دن کے لیے، جتنا ٹائم اس کا میرے پاس نہیں گزرے گا میں غم زدہ رہوں گا۔ اب دیکھیں کہاں ایک دن اور کہاں بیٹوں کا منصوبہ، اس کا مطلب مستقل طور پہ اپنے باپ کو غم زدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا۔ باپ نے یہ بات سمجھا دی ہے، اور واقعی ایسے ہونے والا ہے کہ باپ کا سکون ختم ہو جائے گا، ابو جی ہمیشہ کے لیے غم زدہ رہیں گے، وہ تو اگلے حالات آپ کو بتائیں گے۔ تو باپ نے واضح بات کی ہے کہ بیٹو اس کا لے جانا مجھے غم میں ڈالے گا، میں تو پریشان رہوں گا۔ اور دوسرا ایک بہانہ بھی بنایا کہ شاید میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو بات سمجھ آ جائے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ لوگ نوجوان ہو، آپ اپنا دفاع کرنے والے ہو، یہ چھوٹا بچہ ہے، تم اس کو لے جاؤ گے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس سے بے خبر ہو، آگے پیچھے کسی کام کے اندر ہو، اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، لہذا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ اب ان کو کیا لگے جو خود اپنے ہاتھوں سے وہ قتل کرنے کے منصوبے، غائب کرنے کے منصوبے بنا چکے ہیں، کنویں کے اندر پھینک کر کے وہ اس بھائی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان کو تو کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن بابا جی تو ساری بات کر رہے ہیں کہ بیٹو اس کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، میں پریشان ہو جاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کوئی جانور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے تو کیا فائدہ ہے، مقصد یہ ہے کہ نہ لے کے جاؤ۔ اب بات تو کافی تھی، کافی زور سے بابا جی نے بات کہہ دی ہے، لیکن آگے سے چونکہ ان کا بھی پروگرام طے شدہ ہے، وہ کسی صورت میں بھی اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ تو اپنا کام کر کے چھوڑیں گے، لہذا بڑی تسلی دیتے ہیں۔ آگے سے پہلے بھی دے چکے ہیں تسلیاں، پہلے بھی بار بار تسلی دے رہے ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی بڑی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ایک اور تسلی، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون۔ بابا جی کیا بات کر رہے ہیں، ہم اتنی مضبوط جماعت، 10 نوجوان، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، پھر ہم تو بالکل نکمے ہوئے نا، ہمارے پلے کیا بچا۔ یہ دیکھیں کیسی تسلی ہے، مقصد کیا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی نقصان آپ سوچیں ہی نہ۔ اب بس منوا لیا، یہ آخری بات تھی، بابا جی کو قائل کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے چلے بیٹو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن یہاں پہ پھر وہی بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب بابا جی جان بوجھ کے بھیج رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لیں اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، یا یہ بات ہے یا پھر ہماری بات ہے غلط ہے کہ جو ہم نے ذہن بنا رکھا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو ساری باتیں معلوم ہوتی، تو بات حقیقت یہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ بابا جی وہ ان کے دل کی بات نہیں جانتے ہیں، انہوں نے دھکے سے بابا جی کو منا لیا ہے، اب صبح وہ بھائی کو لے کے جانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی قیمتی ہدایت اور یہ نقطے کی باتیں اور ایک ایک آیت کے اندر جو سبق ہے ہمارے لیے، یہ گھرانوں کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اور یہ حسد کا سلسلہ، یہ خاص طور پہ ایک بڑا قیمتی سبق ہے ہمارے سامنے کہ حسد بہت خطرناک ہے۔ پیارے پیغمبر باقاعدہ سے منع فرماتے ہیں ایاکم والحسد، حسد سے بچ کے رہنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس سے دور رہنا۔ کیوں؟ فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب،
یہ حسد تو نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے، نیکیوں کو خاک بنا دے گا، راکھ بنا دے گا۔ کیسے؟ کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی اور ایندھن کو بھسم کر دیتی ہے۔ اب یہ حسد ایسی خطرناک شے ہے، لیکن آج ہم لوگ بھی تقریباً اس کا شکار ہیں۔ ہمارے دلوں کے بھی اندر حسد جو ہے خواہ بھائی کوئی نعمت اللہ پاک نے کسی کو دی ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو اس کی زوال کی تمنی کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، بھائی تجھے کیا ملے گا؟ اس کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، اگر وہ نعمت اس سے چھن جائے تجھے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ واسطے کی نفرت ہے اس سے، یہ اللہ واسطے کی دشمنی ہے، خواہ فضول میں، بھائی کوئی مقصد ہی نہیں اس بات کا۔ لہٰذا یہ حسد ایسی خطرناک ہے کہ بھائیوں کے درمیان بھی خلل ڈال دیتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوں یا جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوں، دیکھ لیں ساری صورتحال آپ کے سامنے۔ تو اللہ پاک کم از کم ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دیں کہ حسد بڑی بیماری ہے، بڑی خطرناک شے ہے، ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی یہ ایک چیز ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں، اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کرنے کی اور دل سے دوسروں کا بھلا کرنا، خیرخواہی کرنا، دوسروں کے کام آنا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔